بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون سبحان الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہمارے پاس تھوڑا سا ذکر کرنا ہے ہم نے اللہ کے محبوب بندوں کا اور محبوب بندوں میں سے ایک خاص بندے کا. اور
یہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہم کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ تمام کے تمام سلاسل والے اس ہستی کو غوث اعظم ہی کہتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنا ہے، بہت لمبا چوڑا بات نہیں ہے۔ مجھے یہ جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ گھڑی کے آمنے سامنے ہوتی ہے، ہاں ماشاء اللہ یہ گھڑی سامنے پونا گھنٹہ تقریباً ہمارے پاس ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ٹائم کے حساب سے آگے بڑھیں گے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں تو جاگ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ جا کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، پکا وعدہ ہوا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر جو ذکر کریں گے ہم اولیاء کرام کا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اولیاء کرام کو ماننے والے کون ہیں اور ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ وقت کی مناسبت سے بات چلتی رہے گی، لیکن آپ درود پاک سارے مل کر پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جو اپنے گھر سے نکل کے چل کے گاڑی چلا کے پیدل آ کے یہاں بیٹھ گیا ہے تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں شاہ صاحب۔ نہیں، شاہ صاحب تو سامنے بیٹھ گئے ہیں اور آپ آگے، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب مدد تب ہے کہ ہم مل کر اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ محبوب کا بھی ہے اور محبوب سبحانی کا بھی ہے، ذکر کریں محبت سے، پیار سے۔ چونکہ اب میری زیادہ واقفیت یہاں پر نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں نہ یہاں کے مقامی حضرات سے اور نہ خطبہ سے، نائمہ سے، میں ہاتھ باندھ کے ان سے معافی مانگتا ہوں۔ اور جتنے بھی میرے یہ بزرگ دوست احباب یہاں پر جلوہ افروز ہیں، یہ علامہ زین العابدین صاحب، زین العابدین صاحب، ان کا تعارف ابھی انہوں نے پھول پکڑائے تو ہو گیا، جو پھول پکڑائے تو تعارف ہو ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے باہر حضرت صاحب اندر موجود تھے، ان کے نام نامی سے میں واقف نہیں ہوں۔ حضرت غلام عباس صاحب ماشاءاللہ تو غلام ہیں تو عباس کے غلام ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا انعام چاہیے۔ تو ان سے بھی بات انشاءاللہ، ان کا بھی چہرہ دیکھ لیا، آپ کے تو سب کے چہرے دیکھ کر پتہ چلتا ہے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں۔ اور اگر غلام بیٹھے ہیں تو غلاموں کے چہروں سے نور پھوٹنا چاہیے۔ ایک بار پھر پڑھیے، صلی سرے محفل کرم اتنا، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ سرے محفل دعا کر رہا ہوں، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ نگاہیں منتظر رہ جائیں، نگاہیں دیکھتی رہیں، ہم سوچتے رہیں، ہم دیکھنے کے لیے ترستے رہیں، وہ آ جائیں۔ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر ہم بک جائیں مدینے۔ سبحان اللہ، چنگی گال تے چنگے سبحان اللہ کہتے رہے۔ غلام مصطفیٰ بن کر ہم بک جائیں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار، محمد نام پر سودا سرے بازار۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سرے
سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. اپن سرے محفل کرم اتنا سرے محفل کرم اتنا. دعا ہے یہ دعا ہے نا. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا. اکھا بند کر لو تو مدینے دے تاجدار دی طرف توجہ کر لو. اللہ دی عزت دی قسمیں جس نے بھی تیرے چو پکاریا تڑپاندے نہیں آؤندے نہیں. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نہیں شکایت آکے تاجدار گولڑا کو پوچھ لے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. غلامی مصطفیٰ بن کر ہم بک جائیں مدینے میں. محمد نام پر سودا محمد نام پر سودا. سرے بازار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. الحمد للہ تعالی. اور نہ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیید و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم مکرم معظم معزز حاضرین و سامعین اور بالخصوص امام و خطیب مسجد ہادہ اور علماء کرام سناخانان شیر انسان برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم ایک ایسے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس کا ذکر علی کا ذکر ہے. جس کا ذکر علی کا ذکر. اچھی بولو جس کا ذکر علی کا ذکر. اور علی کا ذکر نبی کا ذکر اور نبی کا ذکر دوسرے لفظوں میں پتہ یہ چلا کہ خدا کے ذکر کے لیے بیٹھے. کس کے ذکر کے لیے بیٹھے بولو خدا کے ذکر. تھوڑا بولتے رہیے. بات بہت میں نے پہلے بھی ذکر دیا مختصر ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دوستو تقریریں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور علماء ایک سے ایک بڑھ کے تقریر کرتے ہیں. میں کوئی نہ تو خطیب ہوں نہ مقرر ہوں اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑا اسکالر ہوں. میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگری کا ایک سب ہوں اور اسی ڈیوٹی کے اوپر آج آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں. بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں جو ان کا سب ہوا سارا اس کا جگ ہوا. جو اس کا سب ہوا سارا اس کا جگ ہوا. الحمدللہ اسی بنیاد پر اسی عقیدے کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ جل شانہ و تم احسانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرا اور آپ کا سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے اس انسان کو محض مجبور نہیں بنایا. انسان کو محض مجبور ہے نہیں بنایا. اللہ نے اسے اختیار عطا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو نیکی کرے, اگر کوئی بدی کرنا چاہے تو بدی کر لے. یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور آ کے جب اسے کو روکا جائے تو وہ کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. میں آپ کو عوامی انداز میں سمجھانا چاہوں گا اور اگر آپ کا
مزاج ہو تو پنجابی وچ گل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پنجابی مجھے پتا تو صحیح ہے. انسان مجبور نہیں, اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے. بولو اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے. ہر انسان تسان مینوں ہر بندے نو اختیار دیتا ہے کہ چاہے تے نیکی کرے تے چاہے تے بدی کرے. بولے گل سچی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص سمجھے کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی صرف اللہ ہی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے. بولو کون ہے؟ اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی کر سکتا کچھ بھی نہیں. پر جسے اللہ تعالی اپنا کرم عطا کر دے, اپنا فضل عطا کر دے, بولا اپنا فضل عطا کر دے, اب اس کے عطا کیے ہوئے پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی کو کوئی اعتراض بھی ہونا نہیں چاہیے. دیکھو تسی اللہ دے کھانے چاہے ہو اپنی مرضی نہ آئے ہو, جنہیں نہیں آئے وہ کسی مرضی نہ نہیں ہے, تو یہ مطلب اختیار تو ہویا. نماز پڑھتے ہو تو اپنی مرضی نہ پڑھتے ہو. یہ رہ گا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندے تے کرم کر دیتا ہے, فضل کر دیتا ہے, تو اونا نو فضل اونا دی فضل دی بھی وجہ اونا دی نیت ہوندی ہے. سبحان اللہ. اونا دی فضل دی بھی وجہ کی ہوندی ہے؟ نیت ہوندی ہے. اگر کوئی نمازاں پڑھدا رہے, روزے رکھدا رہے, زکاتاں دیندا رہے, خیراتاں کردا رہے, نماز تبلیغاں کردا رہے, گلی گلی جاندا رہے, دروازے کھڑکاندا رہے, گھراں دے وچ جاندا رہے, تے جا کے تبلیغ کرے. انہاں آکھیا بھی کوئی بڑی مشہور گل لطیفہ ساڈے علماء سناندے تھے, اگر کوئی کسی پاسے ٹر گیا تبلیغ کرنا کے جا کے بندہ ماں چو رہے سی کلمہ پڑھے, بندہ کر رہا سی ماں چو رہے سی کلمہ پڑھے. میں آکھیا ماں جی گیٹ ترے ہے, انہیں کہ کلمہ پڑھانا ہے تو مت چڑھانا ہے, کلمہ پڑھے. اس طرح کلمہ پڑھاتا رہے, گلی گلی جاتا رہے, اگر نیت صاف نہ کر کے جائے, اگر نیت صاف نہ ہو, کسی تبلیغ کا فائدہ نہیں, کسی نماز کا فائدہ نہیں, کسی زکات کا فائدہ نہیں, کسی خیرات کا. دیکھو بات مختصر ہے, اللہ جل شانہ و تم شانہ نے ہر انسان کو اختیار عطا کیا, وہ نیکی کرے یا بدی کرے یہ عام بندے کی بات ہے, تو مانتا ہے کہ اللہ کی عطا سے اختیار مل گیا. اگر مجھے تجھے اختیار ملا ہے تو جسے وہ چن لے. اب اختیار کے کچھ درجے ہیں, اختیار کے کچھ درجے ہیں. کسی کو تھوڑا, اب کسی کو عقل بھی عطا کر دی, صحیح عقل عطا کر دی, وہ آگے بڑھتا گیا, اس نے تعمیر عمارت کر دی اور آگے بڑھتا گیا. کسی نے گاڑی بنا دی, کسی نے جہاز بنا دیا. اب عطا تو اللہ کی ہے, بولو کس کی ہے؟ اللہ کی عطا. اب میں صرف آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. عطا کس کی ہے؟ اللہ کے سوا کچھ بھی کوئی نہیں ہے. جہاز اڑانے والے کو ذہن کس نے دیا؟ علم کس نے دیا؟ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے. اب وہ کام تو سارا اس نے کر دیا, لیکن پھر بھی حقیقی فاعل کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حقیقی فاعل اللہ ہے. اگر میں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے, حقیقی فاعل اللہ, اختیار دینے والا, بولو اختیار دینے والا, طاقت دینے والا, ذہن دینے والا, سوچ دینے والا, ایمان دینے والا, ہدایت دینے والا, ہدایت دینے والا. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کر دیا. اب میں وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے, پھر بات آگے لے کر چلیں گے. سنیں گے قرآن, قرآن پڑھوں گا آپ کے سینے پر اتارنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء خبردار, خبردار. یہ کس کا خبردار کہنا ہے؟ اچھی بولو کس کا؟ اور خبردار لوگوں. حالے کیا ہوا؟ نماز کا سبق دینے لگا ہے؟ نہیں, نماز میری خبردار کہتی لوٹ ہے.
اس وقت ویسے ہی پتہ چل جائے گا یا اللہ کی گل ہے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار جو میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے انہیں بولو کچھ ہی بولو انہیں کوئی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے نہ خوف ہے نہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے کسی آنے والے خطرے کا کسی آنے والے یہی گل ہے نا میں خوف سی چلنے لگا پتہ نہیں وقت تے پہنچا کے نا وقت تے آنے والے وقت کا خوف سی کروں چلے پتہ نہیں ایئرپورٹ تے وقت سے پہنچا گے کہ نا ایک ہی سی خوف جے وقت نہ پہنچے تو جہاز گزر جائے گا تو برگامہ والے میرے تو غصہ کرن گے خوف سی بولو کی سی خوف سی منو بولو نا منو خوف سی اچھی بولو منو تو انہوں بھی خوف سی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں یہ گل ہے نا ہم جو وقت جا رہے سی تھوڑا خوف بد رہا یہ گل سچی ہے نا خوف بد رہا سی نا خوف بد رہا پتہ نہیں شاہ صاحب اعلان سے کر دیتا ہے امام اپنی جگہ سے پریشان کمیٹی اپنی جگہ سے پریشان مقتدی پریشان بھی تناڑا کھڑ دے بیکھا گلہ کران دے آج نہ آئے ہر بندہ اپنی جگہ سے پریشان ہے خوف ہے نا بولو نا خوف کیوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پہنچے گے کہ نہیں پہنچے گے کمیٹی والا پریشان میں اپنی بڑے الیکشن میں جھوٹا اعلان کر دیتے گل کوئی نہیں خوف ہر پاسے کسی نو خوف وقت تے نہ پہنچنا کسی نو خوف فلاں کام نہ ہونا پتہ نہیں نیشنلٹی ملتی ہے کہ نہیں کاغذ دیتے ہیں پتہ نہیں کاغذ بن دینے کہ نہیں وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں فلاں بھی دے دیتے ہیں انہوں بھی دے دیتے ہیں اور لے کے نہ نکل گیا پتہ نہیں کام ہوتا ہے کہ نہیں خوف بولو کی ہے خوف وہ کیلی مخلوق ہے جب خوف کوئی نہیں ہائے اور خوف بھی مینو تو سانو مینو تو توانو ایک خوف ہے نکے ایک خوف بڑھا ہے آخرت دا بولو کیڑا یا اللہ اگر میں کہاں کہ مینو آخرت دا خوف کوئی نہیں تے میری گل ہے اگر کوئی شخص خود کہے مینو آخرت دا خوف نہیں اے او دی گل ہے خالق نے کیا تسی رہن دیو اور میں اپنے بلیاں دا اعلان خود ہی کر لینا وا یار میرے نے اور یار دی گل بھی میں دس دینا وا او جڑے میرے او دن لا خوف نہیں رہتا یا اللہ کیوں خوف نہیں فرمایا اس واسطے خوف نہیں او میرے نے میرا سب کچھ ہونا دے او میرے نے مالک کس طرح فرمایا میں تساں نوں اعلان کر دیا جڑے میرے ہون گے انہاں دی پہچان ہو جائے گی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم پھر مجھے گل کہنی پہنتی ہے کہ میاں محمد بخش دا کلام بھی سبحان اللہ میاں محمد بخش دا کلام اقبال دا کلام بھی ریت خود دا اپنا کلام یہ دے سبحان اللہ دی کمی آنی چاہیے نہیں باقی دے نہ آ بھی جائے تو خیر ہے کیونکہ اس کلام جا کوئی کلام نہیں یہ کلامہ دا ایمان کلام نہیں خالق کائنات نے فرمایا اے یار میرے نے انہاں دی گل بھی میں انہاں دا تعارف میں کروا رہے ہیں یا اللہ تو کی کروا رہے ہیں فرمایا اگر خود گل کر دے ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیں دے او انگلی اٹھا دیں دے او کہندے نہیں او لوگوں تسی خود اعلان کر رہے ہو لہذا میں خود اعلان کر دینا علی حج میری آ جا حج میری آ جا او سلطان باہو آ جا آنا بغداد سے نکل کے آ جا کیونکہ تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا یا اللہ انہوں نے خوف
نہ صرف خوف بلکہ انہوں غم میں کوئی نہیں انہوں غم میں غم کی دم ہے غم کی دم ہے ماضی دا کوئی ہے چلی جائے کسی دا پتر فوت ہو جائے تو غم ہوتا ہے کہ نہیں ماں چلی جائے باپ چلا جائے کسی دی کوئی بڑی چیز چلی جائے تو اتنے زیادہ غم اتنا ہی اے ساڑھی گل لے فرمایا جانے میرے ہو جانے انہوں غم کیوں ہی نہیں یا اللہ کیوں غم نہیں فرمایا اس بات سے غم نہیں اور چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جانتی انہوں نے پرواہ نہیں کیوں اس بات سے کہ انہوں نے میں مل جانا ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنہوں میں مل جانا انہوں نے غم ہوندہ جدو میں یاد ہے جدو تو مل گیا فرمایا جدو میں مل جا ہوں سن لو اے میرے ہو گئے اے میرے یار نے اے میرے محبوب نے اے میرے پیارے نے اے میرے ولی نے من عادلی ولی فقد آزنتہ بالحرب اور لوگو جو میرے ولی نے انہاں نال جس دشمنی کی تھی انہاں وال نہیں انہیں میرے نال انہیں جنگ کر دیتا اچھا ان کا لسی چلنے آگے لے کے یہ تو تھوڑا جا تعارف ہو گیا قرآن پاک کی آیت میں ترجمہ بھی خبردار اللہ دے دوست نے انہوں نے نہ کوئی خوف اتنا کوئی گل ختم ہوں اگے اپنی گل سمجھان کی کوشش کریں اللہ دے ولی دا معنی مددگار بولو ولی دا معنی بہت سارے معنی بچو ایک معنی کچھ بولو ایک معنی آج جنہ دی بڑی 11ویں دی محفل سجا رہے ایک کون نے عام ولی نہیں ولیاں دے ولی غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد درمیانے انبیاء جو محمد درمیانے انبیاء جو محمد درمیانے غوث اعظم اولیاء وچ اے مقام رکھتے ہیں جڑے محمد مصطفیٰ انبیاء وچ اپنا مقام اور نبیاں دے امام اے ولیاں دے امام او امام الانبیاء اے امام الاولیاء او امام الانبیاء اے امام الاولیاء اور نبیاں وچوں اعلیٰ مقام اے ولیاں وچوں اعلیٰ مقام اور نبیاں دے سرخیل اے ولیاں دے سرخیل اللہ اللہ قربان جاؤں آمینہ جلال نے عطا کر دیتا اور اس بیٹے نو اس طرح عطا کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نام ہے ہنتی سلسلہ قادریہ دے پیشوا لیکن اللہ دے فضل و کرم نہ کوئی نقش بندی ہوئے تو بھی کہتا غوث اعظم وہ کی اندہ غوث اور اگر کوئی چشتی ہوئے تو بھی کہتا غوث گل غلط ہے کہ صحیح ہے اگر کوئی چشتی ہوئے وہ بھی کہتا غوث اعظم اگر کوئی نقش بندی ہوئے وہ بھی کہتا غوث اعظم سہروردی بھی کہتا غوث اعظم ارے کیوں اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب میں ارشاد فرمایا اے حضرت غوث پاک دی پیدائش تو پہلا رات میں 3:30 تے پروگرام سی لاسٹ نائٹ اور اس تو ایک پچھلی رات حضور غوث پاک دے حوالے نال میں موجود سا اس ٹی وی پروگرام وچ او دے وچ اے پوچھے سوال کیتا گیا کہ حضور دے غوث پاک دے جڑے والدین نے انہاں دے متعلق گل دسو میں انہاں نوں عرض کیتی کہ حضور غوث پاک دے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست دے نظر کر سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ولادت تو پہلے آپ نو یعنی حضور غوث پاک دی ولادت تو پہلے خواب ہی تشریف لائے سرکار کون تشریف لائے سرکار تشریف لائے خواب حضور نے فرمایا اے ابو صالح مبارک ہو اسی بولو کی فرمایا ابو صالح یا رسول اللہ کس چیز دی فرمایا تنو اللہ پتر دین لگا ہے تنو اللہ پتر دین لگا ہے کس طرح دا
فرمایا جس طرح میری شان نبیاں میں جے او دی شان ولیاں میں ہوے خدائی تو پہلا تذکرہ خدائی تو پہلا تذکرہ تے جیدا تذکرہ خدائی تو پہلا ہوے تے او دے وسال تو بعد تذکرہ نہیں جائے سیدھی جی گل ہے بھائی اے اللہ دا فضل و کرم ہے میں تے کل نہ ایک بیان جمعے دے وچ بلکہ جا بیان وچ گل کیتی میں کہ لوگوں خوش نصیب ہو سنی خوش نصیب ہو کہ الحمدللہ جدی عزت اللہ تعالیٰ نے بنائی اور عزت کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت والا جیڑا بھی اور عزت کر دیں فقط ایک اہل سنت والجماعت اے جماعت ہے ویسے تھے حضرت علی نہ محبت سارے کرنے دا دعویٰ کرتے ہیں حضرت صحابہ نام صحابہ دی سپاہی بن گیا سپاہی صحابہ بلکہ صحابہ بن گیا یعنی سپاہی صحابہ نہیں سپاہی صحابہ کہ پورے ملک میں صحابہ بات ہے نہیں سمجھے میری گل کدی ایتھے بم کدی اوتھے بم جو پھڑے جاندے کہ لشکر جھگوی فلاں صاحب فلاں مذہب اب تو ایسی دو نمبری ہو گئی ہے کہ نام بھی اہل سنت والجماعت رکھ دیتے ہیں کی نام رکھ دیتا ہے اہل سنت والجماعت اور رجسٹر کر دیتا ہے اور خبرات جی اہل سنت والجماعت دے علماء رب کعبہ دی قسمیں اہل سنت والجماعت فقط کوئی جماعت جڑی علی حجویری دی جماعت ہے جڑی خواجہ اجمیری دی جماعت ہے جڑی ابو بکر دی جماعت ہے جڑی علی دی جماعت ہے باقی ساری دو نمبریاں ذرا غور کرو اللہ کے ولی وہ ہیں جو مددگار ہیں جو مدد کرنے والے ہیں اللہ کے ولی ماذ مجبور نہیں ہے بات تو یہاں سے کرنے لگا تھا مجبور ہے اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے کس چیز تھا فرمایا کہ غوث پاک اے عبدالقادر جیلانی اے میرا بیٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ موسیٰ جنگی دوست آپ دے والد گرامی نو فرمایا میرا بیٹا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اے دسو کہ اے جنہا بیٹا منو عطا کرن لگے اللہ پاک اس بیٹے دا جہان تک ہی مقام ہوئے دا آپ نے فرمایا کہ اے ابو صالح اتنی بات رکھ لے یاد کہ اے تیرا بیٹا جدھر دھیان کر دے گا ادھر بھلائیں تقسیم کر دے گا تو انہوں پتہ ہے تسی واقعات سنے رہے چورہ نو پھڑ کے کتب بنا دیتا چورہ نو پھڑ کے کتب بنا دیتا چورہ نو پھڑ کے کتب بنا دیتا نہ صرف چورہ نو بلکہ آپ ایک بار کسی جنازے سے گئے راستے میں ملاقات ہوگی حضرت خضر علیہ السلام نے کسی علاقے دا جس علاقے دا ابدال فوت ہویا آپ نے حضرت خضر نے کیا فلان کافر کو پھاڑ کے لے آؤ عیسائی کو پھاڑ کے لے آؤ آپ نے لہندہ پکڑ کے فرمایا پڑھ کلمہ پڑھا کے فرمایا جا فلان علاقے دا تنو مدار بنا گل معمولی جی نہیں اے اسے نوئی اختیار اللہ عطا کر دے کہ جو اللہ دے نزدیک ہو جاتا ہے جو اللہ دے قریب ہوں دے کیوں اس واسطے کہ اللہ جل شانہ وتم احسان انہیں اعلان فرما دیتا کہ لوگوں سن لو قرب نوافل دے دریئے حضور غوث پاک احمدی اتنا مقام حاصل کیتا مادرزاد ولی ہونے دے باوجود مادرزاد پیدائشی ولی ہونے دے باوجود جدو پیدا ہوئے تو پیدا ہونے تو بعد پہلے دن ہی پتہ چل گیا کہ بچہ ولی ہوئے اہل جیلان اور جتنے بھی قرب جواب دے لوگ نے رمضان ہویا تو کیا کہ سیدہ نے کہا دا بچہ اگر دودھ پیندہ پیا تو سمجھو روزہ کوئی نہیں اگر دودھ نہیں پیتا تو سمجھو روزہ آ گیا بچے دی حالت ہو گئی جب بچہ پیدا ہو گیا ولادت تو پہلا حضور دی نبی جب حضور غوث پاک پیدا ہو گیا اور اس تو بعد دلیہ سرکار میں عرض کرنے لگا ساری زندگی میں دین حاصل کرتے لگا دیتا پڑھتے لگا دیتی آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ دیا کتب بن گیا کی کر دیا بولو پڑھ دیا قصیدہ غوثیہ کا دی سنو ایک شہر میں علم دا سمندر جمع کر دیتا فرمایا کہ پڑھ دیا میں کتب بن گیا 40 سال 50 سال پڑھائی میں لگا دیتے بولو کی دے بیچے ساڑھے آج کل دے ولی ٹردے ولی میں کل ٹی وی دے آکے کہ جوں ہی تھوڑا جا کوئی ایک دو بندہ پھاس دے اندر کابو چاہ جاندہ ہے اس وقت موڑے تو رکھ لیں رمال آج یہ کھٹی پڑھنے کی ایسے بھی پیر صاحب ہو گئے خدا را اس طرح پیر نہیں بنتے پیر بننے کے لیے غوث پاک کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا اور محنت کر کے علم دین حاصل کرنا پڑے گا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ کبھی جنگلوں میں جاتا ہوں
کہاں جاتا ہوں؟ کبھی جنگلوں میں جاتا ہوں. جب یہ ساری منزلیں حاصل کر لی اب خالق کائنات نے بھی اپنے اس غلام کو اپنے اس بندے کو اور اپنے حبیب کے اس غلام کو یہ شان عطا کر دی. فرما کہ اے غوث اب تیرا بولنا میرا بولنا, تیرا کہنا میرا کہنا, تیری زبان میری زبان, تیرا پکڑنا میرا. حدیث قدسی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي. دیکھو صرف اتنی بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ, بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو گیا, دیکھو 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 جی یہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں ولی نے مجھے دے دیا, یہ فلاں دربار پر جا کے ہم نے مانگ لیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہہ دیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہہ دیا, اے عبد القادر جیلانی خدا کے لیے میری مدد کیجیے. تو یہ شرک ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ بولو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. میں نے کہا نہیں شرک اس طرح نہیں ہوتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث مبارکہ میں نے رات کو بھی عرض کی ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے جنگل میں چلے جاؤ اس وقت نہ لبے تو ایک آواز لگا دو, اعینونی یا عباد اللہ, اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. کس کو کہا؟ اے اللہ کے بندو. بولو پھر ایک اللہ کے بندو, یا عباد اللہ. یا رسول اللہ کے سامنے کوئی نہ ہو تو پھر, اگر کوئی نظر نہ آئے تو پھر بھی فرمایا کوئی نظر آئے نہ نظر آئے تم نے کہنا یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں, اگر جنگل میں کوئی چیز گم ہو جائے تو یا عباد اللہ کہہ کے اعینونی بھی کہنا چاہیے کہ میری مدد کرو اے اللہ کے بندو. اگر عام بندے نظر نہ آئے تو یا عباد اللہ کہنا جائز ہے, اور مدینے کے والی کو یہاں پر بیٹھ کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی کہا جائے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, نہیں جی نہیں شاہ صاحب یہ بات نہیں ہے, یہ کہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ موجود ہے. نہیں 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 دیکھیں اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو اس کی طرف یہ کہا جائے کہ بیٹا دو مجھے تو یہ شرک ہو جاتا ہے, اگر یہ کہا جائے میرا یہ کام کر دو تو یہ شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے بھائی ذرا مجھے سمجھا کے جا. کہنے لگا شاہ صاحب یہی ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. دیکھو میں اس کی مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں. آپ اگر بیمار ہو گئے, کیا ہو گئے؟ جی بولو. تو کچھ ہے کھا لے کچی, آلو کچے کھا لے, چنے کچے کھا لے, یا اور کچھ چیز چھلی کچی کھا لے, کھا کے ہو گئے بیمار تے پیٹ وچ پے گیا, جی پیٹ وچ پے گیا تے تسی کی کیا چھلی کھا لے, یہ چھلی نے دردی پا دیتا ہے. کی کر دیتا ہے؟ درد پا دیتا ہے. دسو درد کون پاندا ہے؟ تو تسی کی کیتا ہے؟ چھلی. شرک ہویا ہے؟ بولو نا. مولوی صاحب نے پوچھا مولوی جی شرک تے کوئی نہیں ہویا. اچھا اور کیوں شرک ہو گیا؟ تسی کیا چھلی؟ میں کہا چھلی کیا ہے نا, تو تسی بھی کہندے ہو مولوی جی تواڈے کول شرک نہیں ہوتا, میرے کول کیوں ہو گیا؟ اچھا چلو اگے درد پہ گئی پھر کی ہویا؟ کہہ رہا میں کہ ڈاکٹر کول, اور بڑا چنگا سی, بڑا ذہین سی, بڑا سیانا سی, بڑا سمجھدار سی, وہ حکیم بڑا ہی سمے سے آنا اور بڑا ہی لمبا لے جان دیا انہیں منو دعائی دیتی, او حکیم نے لبتا تے میں مر جانا سی, منو اس حکیم نے بچا لیا. کہنے کہ نہیں بولو اچھی بولو نا. حکیم نے کنے بچایا؟ حکیم نے اچھی بولو کنے بچایا؟ حکیم نے بچا لیا. او تو ایک ہی گل کہہ رہے ہیں, او تیری عقل ٹھکانے نہیں. مولوی تو کہنا حکیم نے فلانا ڈاکٹر بڑا سمجھ. اللہ کی قسم میں کہیں مولوی کو خود سمجھے بڑی حالت بڑی خراب سی. شاہ جی میں تو مر چلے ایسا, پھر میں میو اسپتال گیا, اتنے دا ڈاکٹر بڑا ایک سمجھدار بڑا جانا, وہ نہ ہوتا تو میں نہیں بچتا. نہیں سمجھے میری گل؟ وہ نہ ہوتا تو میں نہیں سی. میں کہ مولوی جی ٹکانے کرو عقل نو, اور ڈاکٹر نہیں بچاندا. ڈاکٹر نہیں بچاندا, کون بچاندا ہے؟ میں کہ مولوی تو ڈاکٹر نو بچان والا کہہ کے مشرک نہیں ہویا, تو میں عبد القادر جیلانی نے کہا کہ کس طرح مشرک ہو سکتا. اگر میں شیخ عبد القادر, اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ ہے. کچھ ہی بولو کون ہے؟ اللہ. میں بات سمجھا کے آگے چلنا چاہتا ہوں. فاعل حقیقی کون؟ اللہ. میرا یہ تسا دا کم
میں کوئی کام کرا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف کر رہا, میرا ذاتی اختیار ہے. اختیار کی داتا کتا ہے. دیکھو نا ایک مثال دیندے نے, تسی جا رہے ہو تے کتے نو تسی وٹا مارو, کتا آ جائے تے کتا وٹے بھجے گا کہ تہاڈے ال بولو نا اے بات جان دے ہو کتا پہ ہے تے پھڑ کے وٹا مارو گے تے وٹے ال جائے گا تہاڈے ال, او بولو تہاڈے ال آونا سی کدھر آوے گا, او بندے ال آونا سنا, او کتے نو نہیں, او وٹے نو نہیں پھڑدا یار کی کرتے وٹے نو نہیں پھڑدا, او مارن والے ال آوندا ہے. کدھر آوندا بولو کیوں, کتے نو بھی پتہ ہے کہ وٹا بے اختیار ہے. سمجھے نہیں, کتا بھی جان دے کہ وٹا بے اختیار ہے, اصل مارن والا پیچھے اینو پھڑ اینو پھڑ. تو پتہ چلا کہ کتا بھی جانتا ہے کہ وٹے تے پتھر بے اختیار نے, اختیار والا جڑا ہوندا ہے چندا پھردا ہے. اس واسطے اگر کہیں یہ بات کہے کہ حقیقی مارنے والا کون تو اللہ ہے, بچانے والا کون اللہ ہے, اگر ظاہری کسی کی صورت میں دیکھو سبب جو ہوتا ہے نا, سبب کیا ساتھ یہ لفظ چلو سمجھا, سبب دی طرف نسبت جائز ہے, سبب دی طرف نسبت اچھی بولو, سبب دی طرف نسبت انہوں نے گل دسو ہوں اسی آئے ہیں نہیں جی تو آئے ہیں, چلو ہے جی کر لیں تو جانا واپس لوزارا, لوزارا جانا, لوزارا یہ بیرگامو جو جانا لوزارا. میں نے بچیاں کہا جی ڈرائیو کرو بیٹی, ہاں جی کر لی. میں کہا ہے سڑک سے پا دے, ہاں جی پا دیتی. میں کہا سڑک کدھر جاندی ہے, نہ کہا جی لوزارا جاندی. کدھر جاندی بولو جی, اے سڑک جڑی ہے ملان جاندی, اے سڑک فلان جاندی. یہی آنے نا بولو ایماندار نے دسو سچی گل یہی آنے, اور سچی گل میں پوچھنا چاہنا ہے سڑک جاندی سچی دسو نا, میں آپ کے سچی سڑک تو اتھے ہی ہے نا, جاندی کون ہے تے اسی کہتے ہیں سڑک جاندی ہے. کیوں, اس واسطے گھڑتی ہو سڑک دے ذریعے جاندی ہے, سڑک دے ذریعے جاندی ہے. کہہ دیتا کہ میں سمجھانے واسطے گل کر رہا ہوں, کہہ دیتا کہ سڑک جاندی ہے جہاں گھڑتی رہی ہے, جیڑی گھڑتی نو پہنچاندی ہے, جیڑی گھڑتی نو لے کے جاندی ہے نسبت ہو دے وال, او کہہ دیتا کہ لے کے جا رہی ہے جہاں دوسری رہی ہے. ایک اور مثال دینے ہیں, بارش ہو گئی چھت چوپ ہے, کی چوپ ہے بولو چوندا جو چھت, او تو اڑے کدی چھوئے نے کہ نہیں, اڑے تو اڑے کدی نہیں چھوئے, او چھت چوپ ہے, چھت چوپ ہے نا, کیا تو جی چھت چوپ ہے, پاکستان یا تھے چوپ ہے جی, چھت چوپ ہے. میں ایماندار نے دسو چھت چوپ ہے, جے چھت چوپ ہے تے بچدا چوندا کی ہے پانی, نہیں سمجھے پانی, پانی اگر پانی چوئے تو کہنے چھت چوپ ہے, گڈی جائے تے کہنے سڑک جاندی ہے. فرمایا کہ عبد القادر کی طرف نسبت, عبد القادر نے پتر نا اصل بجائے گے. ایک مائی آئی حضور غوث پاک کو آگے گاندھی ہے, غوث پاک اے عبد القادر جیلانی میں تساں دے در تے آئی ہاں, میرے واسطے اولاد منگو. تو وہ سبحان اللہ میرے واسطے اولاد منگو. حضور غوث پاک فرما دیں تیرے نصیبہ جو اولاد لوہے محفوظ تے دیکھیا تیرے نصیبہ جو اولاد کوئی نہیں. کہنے لگی میں پتر لین آئی ہاں. حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کوئی نہیں, اللہ دی بارگاہ بھی عرض کر دیتی یا اللہ نے پتر عطا کر دے. جواب آیا اے دے نصیبہ جو پتر کوئی نہیں, عرض کیتی یا اللہ پھر دعا کر دیتی 2 عطا کر دے. آواز آئی عبد القادر اے دے چک نہیں تو 2 منگ رہے ہیں, عرض کیتی مالک اچھا 3 عطا کر دے. یا اللہ 3 عطا کر دے. اے عبد القادر 1 نہیں 2 نہیں تم 3 مانگ لین, اچھا اگر ایک اللہ تے 4 عطا کر دے. محبوب سبحانی کیڑا ہوں دے آتے ہوں دے ساں 3 عطا کر دے. یا اللہ 3 عطا کر دے. او 3 کوئی نہیں, یا اللہ پھر جے 3 نہیں دے 4 عطا کر دے. یا اللہ 4 بھی کوئی نہیں, 1 2 3 4 منگنے لگ پہ. یا اللہ جے نہیں تے 5 عطا کر دے. اور سلسلہ پڑھتا گیا, 5 دو بعد 6 دی گل آ گئی. اور جب وہ 7ویں دی باری گل آئی, عرض کیتی مالک 7 عطا کر دے. پر عبد القادر چپ کر جا, سی تقدیر بدل دیتی ہے 7 پتر عطا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ
کوئی گل لکھنا دی کتاب اللہ دے ہاتھ وچ جدوں چاہے لکھے جو چاہے مٹا دے ہاں ہاں یہ گل ہے کہ جدوں وہ بندہ کوئی ہاتھ اٹھا دیندا ہے جدوں زبان ہلا دیندا ہے پھر مالک کائنات فرماندا ہے ہن ایدی زبان نہیں یہ میری زبان میری بولی بول رہا ہے یہ جو کچھ سن رہا ہے یہ دے کان نہیں میرے کاناں نال سن رہا ہے طاقت میری ہے کن کے دینے بولی میری ہے زبانیں دی ہے اکھاں میں طاقت میری ہے اکھاں ایدیاں نے یعنی یہ سب کچھ دیکھ رہے اگر یہ بغداد حضرت غوث پاک نے اعلان کر دیتا اور لوگوں سن لو میرا کوئی مرید ہوئے مشرق وچ میرا کوئی مرید تو میں ہوں مغرب وچ اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو لسترتها میں وہ پردہ کج دینا اے غوث پاک کی گل کی تھی تسی کہندے ہو میں مغرب چوما مرید مشرق چوے اے گل کی تھی رے فرمایا ہاں ہاں میں نہیں گل کی تھی میرے تو پہلا بھی کر گئے نے میرے تو پہلا بھی کر گئے یا غوث کون کر گئے فرمایا جا کے قرآن نو پوچھ لے کنو پوچھ لے قرآن نو پوچھ لے قرآن پاک نو پوچھیا ایک واقعہ مشہور و معروف تو سن انہیں یاد کرا دا بلقیس دے تخت والا واقعہ معروف و مشہور ہے کہ ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس جو صنعاء دی ملکہ ہے یعنی یمن دی ملکہ اس ملکہ نے ایک اپنے بازار دے وچ اپنے گھر دے وچ اپنے محل دے وچ ایک تخت سجایا ہے بہت لمبا چوڑا تک واقعہ ہدہد دا حضرت سلیمان نے دیکھا تو ہدہد نے پوچھا کتنے سے انہیں ساری گل سنائی فرمایا جا فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا آپ نے فرمایا جا اے میرا خاطر ہے سارا واقعہ سنایا فرمایا اس ملکہ تو جا کے کہہ کہ بندے دی پتر بن کے آ جی اور اللہ کو مان لے سبحان اللہ ہدہد واپس گیا جا کے خط دیتا پہلے تو ملکہ کو حیران رہ گئی ایک ہی گل ہے کہ خط کون لے کے آ رہے ہیں جانور ملکہ دے قریب رہنے والے سارے سورج دی پوجا کر دے سن کی دی سورج دی پوجا کر دے سن اب واقعہ مختصرت کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا نے آؤندہ اعلان کر دیتا کہ میں جاواں گی اپنے لشکر دنال اپنے سپاہیاں دنال سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اے آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگا دیتا فرمایا لوگو اس ملکہ دا تخت اور یہ 7 کوٹھڑیاں اندر موجود ہے تسی دسو کون لے کے آوے دا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین جن اٹھیا اور جن اٹھ کے کہندے کہ اے اللہ دے پیغمبر میں لے کے آوندا او کتنی دیر لائیں گا کیا کہ تھوڑی محفل یہ ختم نہیں ہوے تے تخت آ جائے گا یعنی گھنٹے اندر 15-20 منٹ اندر تخت آ جائے گا تسی یہ گل بات کر رہے ہوگے بلکہ یہ پہنچی نہیں ہوے گی تخت آ جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او نہیں مینوں پہلا چاہیے مینوں پہلا چاہیے کوئی اور بولو میں قربان جاواں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی سن بولو کی سن میں ایک ثابت گل اور کرنی ہے اس گل تو حضرت سلیمان نبی سن نبی افضل ہوندا ہے طاقت اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق تو قرآن بیان کرتا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب اللہ کریم نے حضرت سلیمان نو شان عطا کر دیتی ہوا انہاں دے تابع فضا انہاں دے تابع پانی انہاں دے تابع چرند انہاں دے تابع پرند انہاں دے تابع اللہ کریم نے اختیار جنات انہاں دے تابع حیوانات انہاں دے تابع ہر چیز انہاں دے تابع پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندن او مجلس والو میں اس تو پہلا چاہنا اللہ اللہ قربان جاواں ایک شخص اٹھیا جدنا آصف بن برخیہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك کھڑے ہوئے کتاب دا علم کرنے لگے کو تخت میں لے کے آواں گا ہن ایتھوں میں جڑی گل ثابت کرنا چاہنا ہوئے کہ کھڑے ہوئے کیا کہ میں نے پوچھا کتنی دیر کیا کہ اکھاں بند کروں بند نہ کروں چپ کرو بس اتنا دیر تھوڑی اکھ نال اکھ مل کے پتری نال پتری مل کے کھلے گی نہیں تخت سامنے میں حیران رہ گیا آج مولوی کہندا ہے کہ مصطفیٰ کریم نو تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں حضور دی گل کردا ہے تو غوث پاک کی گل تے بڑی دور دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض کردا ہے اللہ دے قرآن نے فرما دیتا او تو اے گل کر رہے 2 مہینے دی مسافت
تھوڑی سلامت ہے تو اللہ نے ساری شانات آگے دیا نے پر تھوڑی ہی میری بھی سن لو تھوڑا مقام سلامت تھوڑی شان سلامت تھوڑی دولت سلامت تھوڑی قوت سلامت تھوڑی طاقت سلامت میری تھوڑے کی نہیں تھوڑے کی نہیں پر تھوڑی ہی میرے کول بھی ہے وہ کتنی جلدی بھی ہونے گا عرض کر دینے تسی آنکھ بند کر کے کھولی نہیں ہوئے گی تخت سامنے آوے گا کہ جو ہو گیا لے کے آگے ثابت ہی ہویا حضرت یاسر بن برخیہ حضرت سلیمان کی مجلس میں موجود نے چلے بھی گئے نے لے بھی آئے نے 2 مہینے دا سفر آنکھ بند کر دیا اگر انہاں کر لے کہ عبدالقادر جیلانی بغداد وچ بیٹھ کے یا مشرق وچ بیٹھ کے مغرب والے دی یا مغرب وچ بیٹھ کے مشرق والے دی سودا کیوں نہیں تحقیق مارو تو نہ حیدری ضرور مارے کیونکہ اسی الحمدللہ میں شروع کی گل کر لگا کہ اہل سنت والجماعت ایک واحد مسلک ہے سارے لوگ کوئی کہہ دے اسی صحابہ نو مننے کوئی کہہ دے اسی حضرت علی نو مننے کہہ دے نہ دسو کوئی صحابہ دے سپاہی بن گئے کوئی حضرت علی دے لگتے بن گئے الحمدللہ یہ اہل سنت نے جو دوہاں نو پیار ہے اور میں سچائی دی کہ میں دلیل پیش کرنا چاہنا اس زمین دے اکتے مسلمان اپنے اپنو کہنا لے فقط ایک جماعت ہے کہ جو نعرہ تحقیق صحابہ کا بھی مارتی ہے نعرہ حیدری علی کا بھی مارتی ہے سمجھا دیا آپ کو ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت ہمارا مکمل ہو چکا صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مثال آخر میں پھر بات ختم کرتے ہیں اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے یہ جو ولی ہمیں عطا کیے ہیں یہ ولی عطا کیے ہیں یہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پل ہے امت کے لیے کیا ہے بولو یا رسول اللہ پل کس چیز کے فرمایا یہ دنیا کے بعد جنت کے لیے پل ہے کہ جو ان کے ساتھ لگا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا جس کا کوئی ولی یا مرشد نہیں وہ گمراہ ہو گیا یا گمراہ ہو سکتا ہے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم وہ حشر والے دن اللہ کریم ہر بندے نو دے رہبر نال بلا لے گا اسی تے کہنے ہاں جدوں بلاوا آوے کوئی تو مہر علی نال چل رہا ہوئے کوئی بغداد دے شہنشاہ نہ چل رہا ہوئے کوئی لاہور دے داتا علی حجویری نہ چل رہا ہوئے کوئی خواجہ اجمیری نہ چل رہا ہوئے کوئی کسی نہ جا رہا ہوئے تمہیں غوث پاک دی اگر شان بیان کرا انہاں دی شان تے اتنی اللہ اے مصطفیٰ کریم دے بچے بھی ولیاں دے سردار بھی حضور دی اولاد بھی حسنی بھی حسینی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو خود آ کے وہ سنیں کہ زور دی نماز تو پہلا آپ بیٹھے نے سرکار جاگ دیں آگے حضور سے پاک کو سرکار ہے جاگ دیں آگے فرمایا منہ کھولیا آپ نے 7 بار لعاب دہن کتنی بار 7 بار حضرت امام علی مقام دا سنیا سی حضرت علی دا سنیا سی اج وہ سے پاک دا سنیا منہ کھولیا 7 بار لعاب دہن ڈالیا نال فرمایا نال خلعت عطا کی تھی فرمایا اے لباس بھی پہن انہوں اتے رہے اور فرمایا کہ نال باز کریا کر کی کریا کر عرض کی تھی آقا میں تو عجمی ہاں یہ لوگ عرب دے فصاحت و بلاغت والے فرمایا میں عرب والے نے تین عربی بنا دیں حضرت غوث پاک دی پھر شان ہوئی کہ ایک اجتماع میں خطاب کر دیں 70 ہزار دا اجتماع ایک آواز دوستو آج حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کی یاد میں ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر یاد منانے کے لیے ان کا ذکر کرنے کے لیے یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے یہ اللہ جل شانہ و تم احسان ہوگا ان کے لیے نام ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون انہوں نے اللہ کا ذکر کیا آج پوری دنیا میں 11ویں منائی جاتی ہے کیا منائی جاتی ہے بولو 11ویں اور 11ویں مدد کی بات یہ ہے کہ 11ویں بھی سارے تمام کے تمام طریقے والے مناتے ہیں
نقشبندی نے تے 11ویں بولو نقشبندی نے تے 11ویں چشتی نے تے 11ویں قادری نے تے 11ویں سہروردی نے تے 11ویں شاذلی نے تے 11ویں ہر طریقے والا حضور غوث پاک کی 11ویں مراد ہے کیوں فرمایا کیوں کہ غوث آدم کیوں غوث دوستو صرف اتنی گل یاد رکھ لو کہ جس بندے نے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیڑا میرے سلسلے چایا جیڑا میرے سلسلے یعنی سلسلہ قادریہ وچ آیا اس بندے دی ذمہ داری میں عبدالقادر جیلانی دی ذمہ اور آپ 15 واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بعد حضرت امام حسین حضرت امام حسین کے بعد حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر حضرت امام باقر کے بعد حضرت امام جعفر صادق موسیٰ کاظم اس طرح آپ چل رہے ہم اور آپ نے اترے پاس 6ویں نمبر تک حضرت جنید بغدادی اور حضرت جنید بغدادی جو ہستین کہ آپ نے 6ویں مرشد نے آپ نے اپنی زندگی فرمایا کہ جیلان کے اندر ایک بچہ پیدا ہونا ہے جیڑا ایسا نام روشن کرے گا کہ پوری دنیا کو فائدہ حاصل کرے گا ایک بولی پوری دنیا دے شیخ عبدالقادر میں مدینہ طیبہ وچ گیا اوتھے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی دے نعرے مکہ وچ گیا اوتھے بھی نعرے پاکستان گیا اوتھے بھی نعرے ہندوستان بنگلہ دیش گیا اوتھے بھی نعرے ہر جگہ تے وجہ کیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم سارا ذکر کیتا سا تیرا ذکر بلند کر دوستو اے 11ویں شریف تھی مجلس تسی جڑی سجائی ہے کادے واسطے سجائی ہے آخری جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ محفل سجانا یہ فضول خرچی ہے اتنا پیسہ کسی کی شادی کر دیں سن دے ہو نا کر کسی بچی کی شادی کر دیں کسی بچے کی غریب کی شادی کر دیں اتنا خرچہ کی لنگر پکایا بندے بلائے اتنا کچھ انتظام و انسرام کیتا تو اینا فائدہ کیوں ہویا میں کوئی جواب دینا میں نے کہنا کہ جب کسی دا جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر کو جان دے کینسر دی بیماری لگ جائے یا کوئی اور بیماری لگ جائے علاج واسطے سب کچھ بیچ دے ہو کہ نہیں بولو نا پوچھا کیوں کہنے لگے جسم بچانے ہیں کی بچانے ہیں جسم بچانے ہیں تے اسی آنے ہیں کہ سانو تو پوچھ رہا ہے کہ کیوں کر دے ہو یہ خرچے کیوں کر دے ہو جسم تو بچائے تو کوئی اعتراض نہ کرے تو خرچ جنہ دے کر لے پھر اس وقت نہ تھی یاد نہ پتر یاد نہ غریب یاد نہ امیر یاد تے اس وقت تو خرچی جائے اے کیوں جسم بچانے ہیں اسی آنے تو جسم بچان واسطے خرچ کرنا اعتراض سانو نہیں اسی روح بچان واسطے ذکر دی مجلس سجانے اعتراض تینوں کیوں جسم ضروری ہے کہ روح ضروری ہے جسم تو بغیر روح پھر بھی ہے روح پھر بھی موجود ہے لیکن جسم مردہ ہو گئے تو جسم مردہ ہے سمجھ آ گئی اس واسطے روح کی ضرورت ہے روح نو زندہ رکھن واسطے کبھی غوث پاک دا ذکر کبھی خواجہ اجمیری دا ذکر کبھی خواجہ حجویری دا ذکر الحمدللہ اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت و توفیقات میں نوازے اللہ جل شانہ و تم احسانہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دی عظمت دا صدقہ اس محفل دے ہوتے اپنی رحمت دا جتنے تسی ساتھی آئے ہو اللہ تساں سارے دانا قبول فرمائے اور سب نے اپنی رحمت دا نوازے اللہ پاک میرے تساں دے سب دے گناہ معاف فرمائے میں مشکور ہاں انہاں شکر گزار ہاں انہاں احباب دا کہ جنہوں نے ملاقات دا شرف ادا کیتا اور اج تسی تے میں آمو سامنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ جل شانہ و تم احسانہ حضور دی رحمت دا صدقہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے اولیاء کرام دے نال محبت نصیب رکھے اور انہاں دے نال زندگی دے نال موت عطا کرے سبحان اللہ و نعم الوکیل نعم المولا حضرات گرامی